امریکہ میں لگنے والی ایل اے فائر کے اوپر اب تھوڑی بات کرتے ہیں. بالکل 6 روز بعد بھی اس پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے. تیز ہواؤں کے سبب پھیلتی تباہ کن آگ کے باعث اب تک 24 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. امریکی میڈیا کے مطابق پیسیفک پیلیسڈز کی سب سے بڑی آگ پر اب تک 11%، جبکہ ایٹن کے مقام پر لگنے والی آگ پر 27% قابو پا لیا گیا ہے. امریکی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ لاس اینجلس میں آئندہ چند دن میں مزید تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے، جو بڑا خطرناک ہو سکتا ہے. امریکی میڈیا کے مطابق اکتوبر سے اب تک لاس اینجلس میں معمول سے بہت کم بارشیں ہوئی ہیں، اور میڈیا رپورٹس کے مطابق لاس اینجلس میں لگی آگ کو بجھانے کے لیے ہزاروں فائر فائٹرز مصروف ہیں. فی الحال مکمل طور پر نقصان کا اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے. اچھا، دوسری طرف میکسیکو اور کینیڈا کے بعد یوکرین کی جانب سے بھی اس وقت لاس اینجلس میں لگی آگ کو بجھانے کے لیے مدد کی پیشکش کی گئی ہے. جی، کلیمٹی ہے، یہ بہت بڑی کلیمٹی ہے. وقار علی خان سینئر جرنلسٹ لاس اینجلس سے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے پوچھتے ہیں تفصیل. السلام علیکم وقار صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں وقت دیا. سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ آگ بہت زیادہ اور بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، 6 روز بعد بھی اس آگ کو قابو نہیں کیا جا سکتا ہے. کیا کہیں گے، کس طرح دیکھتے ہیں، کس ڈائریکشن میں جاری ہے یہ پرابلم؟ السلام علیکم. سب سے پہلے بہت شکریہ مجھے بیپر دینے کا. جی سر. اور ایکچولی دیکھیں، اب تو یہ ہو رہا ہے کہ ایران نے بھی آفر کر دی ہے آگ بجھانے کے لیے، اپنی سروسز خدمات انہوں نے آفر کی ہیں. یوکرین، میکسیکو، کینیڈا تو آگ بجھانے میں شامل ہو گئے ہیں. تو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے نا پہ، وہ پانی کی شارٹیج کا ایشو بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے. اور وہاں پہ جو فائر بریگیڈ کے انجن جو ہے ان کو بھی پہنچانا مشکل ہو رہا ہے، اور آگ اتنی تیزی سے جل رہی ہے، اس کو بجھانا بے قابو ہو گیا. اور یہ امریکہ کی سب سے بدترین آگ ہے. میں یہاں 40 سال سے رہائش پذیر ہوں، میں نے کبھی اتنی خطرناک اور اتنی اندوناک اور خوفناک آگ میں نے آج تک نہیں دیکھی، جس میں پورا پیلس اسٹیٹ جل کر راکھ ہو چکا ہے. اور اگر آپ حیرت میں ہوں گے کہ جتنے بڑے بڑے فلمی سٹار، آرٹسٹ، ایکٹرز، سب کے مکان جل کر راکھ ہو گئے، کتنے بلڈنگ سٹرکچر جل کر راکھ ہو گئے ہیں یہاں پہ. جی اور میں تو کہتا ہوں ابھی اچھا وقار صاحب، بہت ساری کنسپیریسی تھیوریز بھی ہم دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ پہ گردش کر رہی ہیں. کچھ کہہ رہے ہیں نیو سٹی لاس اینجلس 2028 کے لیے یہ فائر کی گئی ہے، انشورنس ختم کر دی گئی تھی، فائر فائٹرز آن لائن نہیں نظر آ رہے تھے. تو یہ بہت ساری ہائیڈرنٹس جو تھے وہ آف ایئر تھے. یہ ساری کنسپیریسی تھیوریز کا کیا مطلب آپ سمجھتے ہیں، اور ایل اے میں رہتے ہوئے کیا کہیں گے ان کنسپیریسی تھیوریز کے لیے؟ دیکھیں، اس کے پیچھے بہت سی جو ہے کانسپیرسی چل رہی ہے. جیسے کہ گورنر نیوسم کو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آپ کی وجہ سے یہ نقصانات ہوئے ہیں، کیونکہ جتنے بھی وہ ہائیڈرو پمپ تھے اس میں پانی نہیں تھا، ان کو بند کیا گیا تھا. اور یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی کانسپیرسی ہو کہ اتنے بڑے علاقے کو جلا کے خاکساب کیا جا سکے، لیکن ایسا ممکن نہیں، کیونکہ وہاں پہ ایک ابھی حال میں جو میں رپورٹ میں نے دیکھی ہے، ایک مکان کی قیمت $250 ملین وہ جل کے راکھ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو کہ اس علاقے میں جا کے مسلمان اذانیں دے رہے ہیں. وہاں پہ اب اذانیں دی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے، آفت سے بچائے، اور اس کو ویلکم کیا گیا ہے وہاں کے علاقے میں. اچھا، یہ کہے گا وقار صاحب یہ کہے گا کہ جس اتنے بڑے رقبے پہ آگ لگی ہے، ظاہر ہے بجھانا اتنا آسان کام تو نہیں ہے، لیکن جو آپ وہاں رہتے ہیں تو وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے یا پھر لوکل باڈیز کا وہاں پر جو سسٹم ہے، جو بھی وہاں پر نظام رائج ہے، وہ تو بڑا اسٹیٹ آف دا آرٹ یعنی ہوگا، ماڈرن ہوگا وہ. اور اس سے پہلے بھی آگ لگتی رہی ہے، بجھانے کا رسپانس ٹائم کیا رہا، یہ آبزرویشن کیسی رہی آپ کی، یہ بتائیے. دیکھیں، جو فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پہ، فائر ایجنسی جو ہے، میں اس کے چیئرمین سے بھی ملا ہوں، کئی بار ہم نے ان کی مدد بھی کی، کئی بار ان کو لاکھوں ماسک اور ہینڈ سینیٹائزر ہم نے دیے ان کو ایز اے ڈونیشن. پاکستانی امریکن کمیونٹی نے بہت ہی ایکٹیو ہے، بہت اسمارٹ لوگ ہیں، اور بڑے جیدار فائر مین ہیں وہاں پہ ان کے پاس. اور اس وقت میکسیکو سے بھی لوگ آ گئے ہیں، پڑوسی کنٹری سے. ہمارا جو نیبر کنٹری ہے میکسیکو، یہاں سے اونلی 100 مائل پر ہے.
वहां से भी लोग आ चुके हैं। नहीं, इस बार मुख्तलिफ ऐसा क्या हुआ वकार साहब, आपकी ऑब्जर्वेशन और बहुत से वहां जो मुकीम लोग हैं उनकी ऑब्जर्वेशन क्या बताती है, इस बार मुख्तलिफ ऐसा क्या हुआ कि बुझाने की कोशिशों में सक्सेस नहीं मिल पा रही है, अभी भी आग लगी? हवा का एक फैक्टर है। हवा बहुत ही तेज है सर। मैं बता दूं, जिस दिन ही आग लगी है, मैं घर से ऐसी टी शर्ट पहन के निकला था, बाहर निकला तो बहुत सर्द और पूरा झक्कड़ और पत्ते हवा में उड़ रहे थे। तो मैं वापस घर आया, दोबारा मैंने चेंज किया, मैं दोबारा गया तो शाम को मुझे पता चला कि आग लग चुकी है। और हमेशा ऐसा होता है कि जब भी तेज हवाएं चलती हैं आग जरूर लगती है, लेकिन इस बार हवा रुकने का नाम नहीं ले रही है और आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। मैं कहता हूं कि ये बहुत ही बड़ा सान्या है। अमेरिका पूरा हिल के रह गया है। 150 बिलियन डॉलर का लॉस अभी तक हो चुका है। इंश्योरेंस कंपनी ने अपने रेट बढ़ा दिए। मैं जिस मकान में रहता हूं, जिसकी इंश्योरेंस 4000 साल की थी, उन्होंने अब 12000 कर दिए। अब ये लगा लें कि वो लोग जिनके मकान जल के राख हो गए, उनका क्या हशर होगा। सर ये बताइए, जो इफेक्टीज जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनके तो बड़े क्लेम्स आएंगे, वो क्लेम्स को किस तरह जो स्टेट है उसको बैलेंस आउट करेगी? बाइडेन ने कहा है कि हम अखराजात उठाएंगे, तो क्या लगता है आपको एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मौकफ है इस पे? देखिए, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है फीमा, ठीक है। जब भी कोई आफत आती है, टोर्नेडो आए और आग लग जाए या अर्थक्वेक आए, तो उसमें फीमा जो है वो अपना रोल अदा करती है। इंश्योरेंस जो है वो एक हद तक सपोर्ट करेगी। 100% इंश्योरेंस किसी को पैसा नहीं देगी। ये गवर्नमेंट ही को नुकसान उठाना पड़ेगा और उन्हीं को इसको पे ऑफ करना पड़ेगा। और डिस्प्लेस लोगों के लिए क्या किया जाएगा फौरी तौर पर? वॉर फुटिंग्स पे क्या होगा? डिस्प्लेसेस के लिए जो है शेल्टर कायम कर दिए गए हैं। मेरी ये भी बात हुई है मिस्टर प्रैंक से, जो कि काउंटी के असेसर हैं। उन्होंने कहा है कि हम हर जगह शेल्टर कायम कर रहे हैं और वहाँ पे इमदादी टीमें काम कर रही हैं। वॉलंटियर से कहा है कि आप आएँ, मदद करें, और जो मुखैर हज़रात हैं वो हमें खाना, कपड़ा और चीज़ें पहुँचा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तानी भी आगे आगे हैं। और पाकिस्तानी कितने मुतासिर हुए होंगे? कोई आपका राब्ता हुआ या कोई तशवीशनाक हद तक कोई तादाद है? बिल्कुल हुआ है राब्ता मेरा। काफ़ी पाकिस्तानी उस इलाके में मुतासिर हुए हैं और वो लोग परेशान हैं। जो बैंक जल गए हैं, उसमें उनकी ज्वेलरी है, उनका पैसा है, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो बहुत ही परेशान है। अभी तक टेंटेटिव फिगर क्या है, कितना नुकसान हुआ है? तखमीना लगाया गया है कोई? ज़ाहिर अभी तो ये बड़ा इट्स टू अर्ली। 150 बिलियन डॉलर से ऊपर जा रहा है तखमीना। 150 बिलियन डॉलर। बिलियन नॉट मिलियन। जी बिलियन डॉलर। जी बिलियन। सही है। राइट। वकार साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। LA से हमें ज्वाइन किया उन्होंने और वो सारी सूरत हाल से मुताल्लिक बता रहे थे। 150 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। इसमें पाकिस्तानी भी मुतासर हुए हैं जो वहाँ रहते थे, और अब इंश्योरेंस मिलती है या नहीं मिलती, एक बड़ा ये टास्क है गवर्नमेंट के लिए। बिल्कुल जी।